اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں سید انور جے فروٹی یوٹیوب چینل، اور آج ہم جو بات کریں گے خاص طور پہ وہ ایران کا دورہ ہے پاکستان کا، ایرانی صدر کا، اور خاص طور پہ ایرانی صدر کے پاکستان دورے کے بعد امریکہ کیوں اتنا زیادہ ٹینشن میں ہے، وہ کیوں اتنی زیادہ ٹینشن کریٹ ہو چکی ہوئی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی، اور کون کون سی ایسی پابندیاں ہیں خاص طور پہ جو امریکہ پاکستان پہ لگانے جا رہا ہے اور کتنے کچھ لگا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم بات کریں گے نریندر مودی جی، وہ کیوں اب ایسا وقت آ گیا پاکستان پہ کہ اب مودی جو ہے وہ مذاق اڑائے گا پاکستان کا۔ مطلب آپ یہ سوچیں، جس پہ آج تک پاکستان جو ہے عمران خان صاحب کی حکومت سے لے کے جب اختتام تک تھے تو مودی کی ہر بات کے اوپر مذاق بنایا جاتا تھا، اور نہ صرف پاکستان میں، پاکستان سے باہر بھی لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے، اور آج وہی مودی پاکستان کا مذاق اڑا ہے۔ تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں خاص طور پہ ایرانی دورہ۔ ایرانی صدر کا دورہ اس وقت ہوا ہے جب آپ سب جانتے ہیں کہ ایران کا اور اسرائیل کا اس ٹائم بہت زیادہ سچویشن جو ہے وہ خراب ہے، انٹرنیشنل سچویشن۔ امریکہ نے خاص طور پہ کوشش بھی کہیں دفعہ ابھی کی ہے ریسنٹلی بھی، جب ایران نے جوابی کارروائی کی اسرائیل کے اوپر، تو امریکہ نے خاص طور پہ اسرائیل کو بھی کہا کہ ابھی فی الحال چپ رہیں، زیادہ شور شرابہ نہ کریں اور سچویشن کو سمجھے۔ اگر وہ ایران کے خلاف جنگ کرتے ہیں تو بہت زیادہ چانسز ہے کہ ہم آپ کا ساتھ بالکل بھی نہ دیں، اور ایران کو بھی پیغام بھیجا کہ تحمل سے سے کام لیا جائے۔ اور اس کے فوراً بعد پھر ہمیں افواہیں آتی ہیں، باتیں آتی ہیں کہ اسرائیل نے کچھ جگہوں پہ ایران پہ حملہ کر دیا، جس کے دونوں جو پارٹیز ہیں، مطلب ایران بھی اور اسرائیل دونوں اس چیز کو کلیم ہی نہیں کرتے، نہ اسرائیل کلیم کرتا ہے نہ ایران کہتا ہے مجھ پہ حملہ ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر ایرانی صدر جو ہے خاص طور پہ اتنے عرصے سے کبھی پاکستان کا دورہ کیا ہی نہیں، اور پاکستان کا دورہ کیوں کرنے جا گئے، اور ایسے پاکستان کا دورہ کرنے آئے ہیں، بیچ میں کھچڑی پہ پک رہی ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا خاص طور پہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ خوفزدہ ہے، اور امریکہ کو اس چیز کا بھی علم ہے کہ اس ٹائم ایران پاکستان ہے وہ میزائل جو ہے خاص طور پہ اس ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے کے لیے آئی، یا جو ظاہر پاکستان جو ہے وہ ایک اتنی طاقت ہے، تو اس کے حوالے سے ان کو خدشات ہیں کہ کہیں ہیلپ تو نہیں ہونی جا رہی ایران کی اس حوالے سے بھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے پابندیاں لگا دی تھی ان تمام کچھ کمپنیز پہ جو چائنا سے بھی وابستہ ہے، اور چائنا کے علاوہ بھی جو پاکستان کو میزائل اور یہ پابندی جو ان پہ لگی ہے وہ ایران کے دور سے بالکل پہلے لگی۔ دوسری طرف جب ایران نے صدر نے پاکستان کا وزٹ کر رہے ہیں، اس ٹائم دورہ کر رہے ہیں، تو امریکہ نے ایک چیز کا خاص کہہ دیا ہے کہ اگر کسی قسم کا کوئی بھی معاہدہ پاکستان ایران کے ساتھ کیا تو اس کے بعد پاکستان کو پابندیاں بھگتنی پڑے گی۔ مطلب پہلے ہی تو انہوں نے اشارہ دے دیا نا، اشارہ کیا دینا، انہوں نے کر کے دکھا دیا کہ جو میزائل ٹیکنالوجیز فراہم کرتے تھے پاکستان کو، اس پہ پابندی لگا دی۔ جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی ساتھ کہہ دیا کہ اس کے بعد جو بھی کوئی معاہدہ ہوگا تو اس کو بھی پاکستان کو وہ بھگتنا پڑے گا۔ دوسری طرف مودی سرکار جو ہے خاص طور پہ پاکستان کا مذاق اڑا رہی ہے۔ یہ بہت ہی شرم کی بات ہے کہ وہ شخص جو خود انڈیا میں جو ہے وہ مذاق بن رہے ہیں، اپنی ملک میں لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ پاکستان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ وہ یہ اس بات کو اڑا رہے ہیں کہ بھائی اتنی بڑی فوج، اتنی بڑی طاقت آپ کے ساتھ ہے تو کیا فائدہ جب آپ کم قیمت میں تیل حاصل نہیں کرنا چاہ رہے۔ ہم نے جناب آپ سے مہنگے آفر ہوا تھا ہمیں، مطلب آپ کو جو عمران خان صاحب کا دور تھا اس میں پاکستان کو ناظرین بہت سستے میں 30% مطلب آپ سمجھیں کہ 30% کم پرائز جو اس ٹائم رشیا جو ہے وہ دے رہے ہیں انڈیا کو، پٹرول فراہم کر رہا ہے، اس سے بھی 30% کم پہ جو رشیا ہے وہ ایگری ہو چکا تھا کہ پاکستان کو آئل فراہم کرے گا، لیکن پاکستان اسے آئل حاصل نہیں کر سکا۔ اسی طرح گیس پائپ لائن کی اگر بات کی جائے ایران سے، وہ بھی اتنے عرصے دراز سے ابھی تک ایران نے تو تکمیل کر دی اپنے بارڈر تک، مطلب پاکستانی بارڈر تک ایران نے جو پائپ بچھانی تھی وہ بچا دی۔ اب پاکستان کی باری، لیکن پاکستانی بچانے جا رہا ہے، اور نہ صرف بچانے جا رہا ہے، نہ کوئی اس پہ قدم ہو رہا ہے۔ اور سب سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ مودی کہتا ہے کہ ہم تو کر رہے ہیں بھائی اپنی حکومت کے لیے، ہم تو ہم امریکہ کے ساتھ بھی اسی دوستی میں، ہم نے پوری دنیا کے ساتھ بنا کے بھی رکھی ہے، اور ہم رشیا سے اپنے عوام کے سستے سستے پٹرول بھی لے کے آ رہے ہیں۔ تو ضرور آپ کیا کر رہے ہیں اتنی بڑی فوج رکھ کے بھی، اور یہ پاکستان کی واسطے شرمندگی کی بات ہے کہ مودی جیسا بندہ وہ مذاق اڑائے گا تو پھر کیا بنے گا ہمارا۔ تو اس پہ ذرا سوچیے گا، سوچنے والی بات بھی ہے۔ اس سے اگر بات کی بھی جائے مودی سے کہ بات کو لے کے، تو ظاہر سی بات ہے ہم کیوں نہیں لے رہے۔
جب ساری دنیا میوچل بینیفٹ کے اوپر بات کر رہی ہے، ایکول ٹرمز کے اوپر بات کر رہی ہے، تو پر ہم کیوں ایکول ٹرمز کے اوپر بات نہیں کر رہے ہیں؟ ہم کیوں اپنے پاکستان کو اور مہنگائی کی طرف دھکیل رہے ہیں؟ پاکستانی عوام جو ہے وہ مہنگائی کی طرف جانے والا ہے ہی نہیں کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ بھائی کیسے پاکستانی عوام کے لیے کچھ کہا جا سکے. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بات بھی ہے. اور پابندیوں کی بات بھی ہم نے کر لی ہیں، خاص کر ایران جو ہے. اچھا، ایران کا یہ دورہ جو ہے ناظرین بڑی امپورٹنٹ ہے. ہو سکتا ہے ایران جو ہے پاکستان کو، جو میرا جو نظریہ ہے، جو میں تجزیہ کی بات کروں، نظریے میں تجزیے کی بات کروں، تو میں یہی کہوں گا کہ مجھے جو لگتا ہے وہ یہی کہ ہو سکتا ہے کہ ایران اس لیے بھی وزٹ کیا ہو کہ بھائی آپ نے کسی بھی قسم کا، کیونکہ امریکہ کے ساتھ بڑے پرابلم چل رہے، تو آپ نے کسی قسم کی فضائی حدود نہیں استعمال کرنے دینی، نئے اڈے ہمیں پرووائڈ کرنے، جس طرح ہم نے ماضی میں افغانستان کے لیے ساتھ کیا. یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ دورہ بھی ہو. کہا یہ جاتا ہے کہ بہت سارے معاہدے پہ خاص طور پہ دستخط ہو چکے ہوئے ہیں، کئی ارب ڈالرز پہ، جو آمدنی دونوں باہمی تعلقات پہ کریں گے سرمایہ کاری. لیکن پائپ لائن جس کے لیے پوری دنیا کا ویلا ہے، اس پہ کوئی بھی خبر ہمیں سننے کو نہیں ملی. کسی قسم کی ناظرین کوئی خبر نہیں ہے کہ گیس پائپ لائن کا کیا کرنا. نہ حکومت پاکستان کی جانب سے کوئی بات ہوئی، نہ ایرانی حکومت کی جانب سے ہوئی ہے. اور یہاں تک تو ایران نے خاص طور پہ، ایرانی صدر نے جب دورہ کیا مظاہرہ قائد کا، تو یہ ضرور کہا کہ میری خواہش تھی کہ میں عوام کی جلسے سے خطاب کرتا. اب وہ کیا مائنڈ تھی، وہ ان کے ذہن میں کیوں ہی تھی، خواہش کیوں پیدا ہوئی کہ پاکستانی عوام سے انہوں نے بات کرنی ہے، کیا وہ چاہتے تھے، تو وہ تو آپ اللہ کو پتہ بہتر، یا ان کو پتہ. لیکن میں یہاں پہ یہ بات ضرور کنکلوڈ کروں گا. 2-3 باتیں جو مجھے نظر آ رہی ہیں وہ سیم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات یہی ہے کہ امریکہ کو بھی پاکستان کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، اسرائیل میں پروگرام بہت ٹائٹ کر کے آپ نے پرووائڈ ہمیں کر دیے ہیں، تو ہم ایران کی طرف جا رہے ہیں یا دوسری طرف جا رہے ہیں. اور ایران اس لیے ہے پاکستان، یا تو واقعی جس پہ پوری دنیا کو خدشہ ہے، دوسری دنیا کا مطلب یہ کہ پوری دنیا کا امریکہ کو اور اسرائیل کو خاص طور پہ کہ میزائل ٹیکنالوجی جو ہے وہ پاکستان دینے جا رہا ہے ایران کو. یا تو واقعی یہ بات ہے کہ وہ ایران آیا اسی لیے ہیں کہ وہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ حاصل کر سکیں، تاکہ اگر ابھی کوئی اسرائیل کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ایران اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر سکے. یا دوسری بات وہ یہی ہے کہ وہ پاکستان کے پاس آیا ہے، اس کو بتایا ہے انہوں نے کہ بھائی جان اپنے اڈے، اپنی زمین خاص طور پہ امریکہ کے لیے یا اب ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دینی. تو ہم پہلے ہی آپ کو بتا دیتے ہیں. یا تو یہ وارننگ سمجھ لی جائے، یا پھر ایک اندر کھاتے اپرچونٹی ہیں پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی کو فراہم کرنے کے لیے ایران کے لیے. اور امریکہ اس پہ بہت زیادہ نظر رکھے ہوئے. امریکہ کا جو صحیح ریئیکشن آئے گا ناظرین، وہ آئے گا جب یہ دورہ بالکل ختم ہو جائے گا، اور اس کی جو انٹیلیجنس جو ہے خاص طور پہ امریکہ کی، وہ بہت زیادہ متحرک ہے اس چیز پہ کہ وہ اندر کی خبر نکال سکے کہ بھائی واقعی ہمارے جو خدشات ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور اگر صحیح ہے تو پھر اس کے خلاف ہمیں کیا کرنا چاہیے. لیکن یہ دیکھنے کو تو ناظرین مل رہی کہ قریب پاکستان پہ پابندیاں بہت جلد لگنے والی ہیں. وہ پابندیاں کیوں کون ہو سکتی ہے؟ ایک تو بتا دیا آپ کو کہ میں میزائل ٹیکنالوجی کے اوپر جو کمپنی چیزیں پرووائڈ کرتی تھی میزائل کے لیے پاکستان کو، اس پہ پابندی لگا دی کہ انٹرنیشنلی طور پہ. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں اگر ہم واقعی پٹرول لے لیتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کی بزنس کرتے ہیں جس سے امریکہ نے منع کیا کہ ایران سے کسی قسم کا کوئی بھی ملک کام نہیں کرے گا، معاہدے نہیں کرے گا، اور اگر کرے گا تو وہ پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا ان کو. اگر ہم نے اتنی معاہدے کر لیے ہیں تو دیکھتے ہیں ہم پہ کون سی پابندیاں لگتی ہیں. لیکن ناظرین پابندیاں ایک طرف، ہمیں خود سٹانس لینا چاہیے. اگر ہم آزاد قوم ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد قوم ہے، تو پھر ہمارے فیصلے بھی ہم پہ ہونے چاہیے. ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے اگر انڈیا جیسا ملک ہمارا ہمسایہ ہے، وہ سب کے ساتھ بنانے کے بعد بھی اپنے عوام کی سوچ سکتے ہیں، عوام کے فلاح کے لیے سوچ سکتے ہیں، تو پھر ہم کیوں نہیں سوچ سکتے؟ ہم کیوں سستی چیزیں لے سکتے ہیں؟ ہماری عوام کیوں بڑھ مہنگائی کے بوجھ کے تلے دبتے جا رہے ہیں؟ جناب ہم نے ضرور سوچتے ہیں. اگر آپ کو پتہ چلے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب یا لائک نہیں کیا، تو جناب بالکل اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، ہمیں سپورٹ کریں. آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے تاکہ ہم اس طرح کی باتیں خاص طور پر اپنے تجزیے آپ تک پیش کر سکیں. تھینک یو.